अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। अल्लाह ताला हमें हमेशा कुरान से जोड़े रखें, कुरान का फ़हम अता फरमाएं और उसके मुताबिक हमें अपनी औलाद की परवरिश करने की तौफ़ीक दे। इसमें हमारे अल्लाह ताला आसानी करे, हमारे औलाद को नेक और मुत्तक़ी बनाए और हमें इस इल्म के मुताबिक अमल करने वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अपनी दुआ में सबके लिए सब याद रखें। आह, आया नंबर जी और तक़ुल नमस्क यहाँ से आया नंबर 173 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी आयतों पे कि अलस्तु बि रब्बिकुम कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से तमाम ज़ुर्रियत को निकाला। ज़ुर्रियत कहते ही हैं किसे जो जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है। तो क़यामत तक आने वाली जितने भी औलाद थे सबको अल्लाह ताला ने निकाला, फैला दिया, फिर उनसे वादा लिया और जब अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बि रब्बिकुम तो उनके अंदर से ये जवाब आ गया। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वो नॉलेज रख दी गई है कि वो अपने रब को पहचानते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी वार्न कर दिया कि देखो सब पहचानते हैं मुझे और अपने वादे पर रहना, दुनिया में जाकर दुनिया की शान और शौकत में खोकर दुनिया के पीछे लगकर मुझे ना भूल जाना और ना ही क़यामत के दिन तुम किसी तरह का उज़्र पेश करना कि हमें तो इस बात का इल्म था ही नहीं। तो आज के आयतों को देखते हैं। औ तक़ूलू हाँ, बिस्मिल्लाह औ तक़ूलू या तुम कहो इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम यानी कि अब तुम ये एक्सक्यूज मत दे देना कि आय अल्लाह हम तो अपने रब को पहचानते थे यानी कि तुझे हम जानते थे लेकिन क्योंकि हमारे आबा अजदाद शिर्क कर रहे थे और हम उनके बाद आए थे तो ये उनकी गलती है। हम उनको फॉलो कर रहे थे। हम उनके हुक्म को मान रहे थे। अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुबतिलून अफ़तुहलिकुना क्या तुम हलाक करोगे हमें यानी कि अल्लाह ताला से सवाल करेंगे या अल्लाह क्या तू हमें हिलाक करेगा इस पर जो फेल किया किसने मुब्तिलून बातिल बातिल से मुब्तिलून यानी कि जो बातिल पर थे यानी कि हक से हटकर बातिल पर थे यानी कि अपने अलग से इलाह बना लिए थे या अपने अलग से जिंदगी जीने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए थे रस्म और रिवाज बना लिए थे यानी कि दीन क्या है तरीक़े ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा दिया उस तरीक़े से हटकर जिसने अपने अपने तरीक़े बना लिए और फिर कुछ फैमिलीज में देखें वालिदैन का तो कुछ ज़्यादा ही दबदबा होता है। उन्होंने जो लकीर खींच दी बस उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। हर तरह से वो अपनी औलाद पर जो है डोमिनेंट रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि औलाद को वो एक स्लेव से भी ज़्यादा गया गुज़रा समझते हैं। स्लेव भी कभी खड़े होकर कह देगा कि हमें ये नहीं ये करना है या हमें आज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ वालिदैन यूँ समझते हैं कि औलाद इसका भी हक नहीं रखती कि वो कह दें कि मुझे ये नहीं ये पढ़ना है, मैं शादी यहाँ नहीं यहाँ करूँगा, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। ना लड़के को ना लड़की को इजाज़त होती है कि वो वालिदैन की डाली हुई लकीर को क्रॉस करें। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड के उन्हें क्या पहनना है उन्हें क्या पहनना है वो भी ये डिसाइड करेंगे वो किस में कंफर्टेबल हैं वो क्या खाना चाहते हैं वो कहाँ बैठना चाहते हैं कहाँ सोना चाहते हैं कहाँ घूमना चाहते हैं हर चीज़ पर ये जो है मुसल्लत रहते हैं और इस तरह की परवरिश का कोई ख़ास अच्छा अंजाम नहीं होता जब आहिस्ता आहिस्ता औलाद इंडिपेंडेंट होने लगती है तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने वालिदैन से दूर हो जाती है एक तो दिलों में वो मोहब्बत आती नहीं क्योंकि हर हमेशा
والدین کا ایک دبدبا ہی بنا رہتا ہے، ہمیشہ بچوں کے اندر ایک ہیبت ہی رہتی ہے کہ اب ابو کیا بولے، اب امی کیا بولے، اب کہاں پر کس بات پر ڈانٹ پڑے گی، کس بات پر یہ غصہ کریں گے. تو یہ چیز جو ہے والدین کے لیے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کو بڑھنے ہی نہیں دیتی. اب وہ محبت ہے نہیں تو پھر والدین کو جو ریسپیکٹ ملنی ہے، جو ان کی وہ خدمت ہونی ہے، وہ کبھی ہوتی نہیں. تو خیر یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ کم از کم دین کے معاملات میں والدین جو ہیں اپنی اولاد کو نہ روکیں، بلکہ والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لے کر جائیں. تو کبھی گھروں میں اس طرح سے بھی کلاشز ہوتے ہیں کہ اولاد تو دین کی راہ پر نکلنا چاہتی ہے، لڑکی حجاب کرنا چاہتی ہے، وہ ایک صحیح اسکول میں. ریسنٹلی میرے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی جو ہے کسی اور اسکول میں پڑھ رہی تھی، کانوینٹ میں تھی وہ، جہاں پہ آئی مین کرسچن کی اسکولس ہوتی ہے نا وہاں پہ. تو وہ یعنی کہ ہم اینوئل ڈے پہ ملے تھے میرے بچوں کے، اور ان کا بھی بیٹا تھا وہاں پہ. لیکن بیٹا اسی اسکول میں پڑھ رہا تھا جہاں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، تو بیٹی کہیں اور پڑھ رہی تھی. تو اس دوران انہوں نے وہ ڈسکس کیا کہ اینوئل ڈے پہ ہم آئے ہوئے تھے، بچی نے جب دیکھا کہ لڑکیاں اس طرح سے حجاب کیے ہوئے ہیں، اتنا اچھا یہاں پر دینی ماحول ہے. تو دو ہر ڈاٹر واز جسٹ شی واز ان تھرڈ اسٹینڈرڈ آئی تھنک، تیسری کلاس میں ہی تھی وہ. لیکن اتنا کوئک اس نے اندر سے ایک فیل کیا اور کہا اپنی ماں سے کہ اتنا اچھا ماحول ہے یہاں پر، دیندار ایک دینی ماحول ہے، سب حجاب پہنے ہوئے ہیں، مجھے یہ اسکول بہت پسند ہے، آپ مجھے وہاں سے نکال کر یہاں ڈال دیجیے. دیکھیے بچی کتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر اس کی فطرت سلیم ابھی بھی باقی ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط ہے. اب دیکھیے والدہ کے اندر وہ بات نہیں آئی کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں کیوں پڑھا رہی ہوں. اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب جا رہی ہیں تو وہ لیگنز پہنا کر لے کر جا رہی ہیں، پھر آنے کے وقت میں لیگنز پہنا رہی ہیں، مطلب کلاس کے اندر تو بغیر لیگنز کے رہ رہی ہیں. آئی مین آدھا آپ فالو کریں گے، اور کوئج ہے شاید پورا وہاں پر تو گرلس تو ملے گا نہیں آپ کو. تو باہر جب راستے میں چل پھر رہی ہیں تو پہنا رہی ہیں، پھر کلاس میں تو ایسے ہی رہ رہے ہیں. تو لیکن الحمدللہ دیکھیں وہ بچی کے اندر وہ چیز تھی، تو بچی نے جب کہا تو ماں کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنے شوہر سے ڈسکس کیا، پھر بچے کو وہاں سے نکال کر جو ہے اس اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن کروا دیا. تو یہ والی بات ہوتی ہے. تو کئی بار جو ہے والدین بس اپنی ہی ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اسکول میں پڑھیں گے تو آپ کا کیا فیوچر بنے گا، وہاں پر فیوچرسٹک آپ کو چیلنجز فیس کرنے ہوں گے، یہ اسکول کا نام بڑا ہے، یہاں پر پڑھ کر نکلیں گے تو ہر جگہ آپ کو اپرچونیٹیز ہوں گے، یا سو اینڈ سو اینڈ سو. لیکن یہ جو ایک اپرچونیٹیز ہوتے ہیں یا انسان کے اندر بھی جو کوالٹیز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ بہترین سے بہترین اسکول میں بچے کو پڑھا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے اندر کی صلاحیتوں کو پنپنے نہیں دے گا تو پھر وہ بچہ وہاں سے پڑھ کر بھی نکلے گا تو اس کی سرٹیفکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ جسٹ پاس ہے، یا 40% ہے، 50% ہے، یا مان بھی لیں کہ 80% لے کر نکلا ہے، تب بھی جو ہے کوئی نہ کوئی وجہ ایسی پیدا ہو جائے گی، یا پھر عین ایگزام کا وقت ہوگا کہ بچہ بیمار ہو گیا، وہ لکھ نہیں پایا. ہزار ریزنز بن جائیں گے اگر اللہ دینا نہیں چاہا. اور اسی طرح سے اللہ جب دینا چاہے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیچھے بھاگ کر جو ہے آ، اپنی لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی فلاح کہاں ہے، میری اطاعت میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں. ہم یہ بار بار کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں فلاں اسکول میں پڑھ لیں گے، فلاں ہم دنیا داری کر لیں گے، فلاں ہم طریقے سے جئیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. تو کتنا انسان جو ہے انسان سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں. جس مالک نے پیدا کیا، جو پہلے ہی آیت میں فرمائے کہ رب العالمین ہے، تمام جہاں میرا ہے. اب جیسے دیکھیں کہ بچہ آپ کے گھر میں آیا ہو، کوئی بچہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سویٹ باکسز ہیں، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس باکس سے چاکلیٹ لے لوں، تو آپ کی اگرچہ 10 سویٹ باکسز بھی ہوں گے تو آپ کیا کہیں گی کہ ہاں وہ لے لو یا یہ لے لو، جس میں سے جو چاہے آپ لے لو. اب اگرچہ 10 میں سے صرف ایک ہی چاکلیٹ باکس آپ کا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں صرف اس باکس میں سے میں دے سکتی ہوں کیونکہ وہ میرا نہیں، وہ انکل کا ہے یا بھائی کا ہے یا کسی اور کا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، آپ صرف اس میں سے لے سکتے ہیں.
تو ایسے ہی آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے، رزق دینے پر قادر ہے، دولت دینے پر قادر ہے، صحت دینے پر قادر ہے، کامیابی دینے پر قادر ہے، اچھی جاب کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ قادر ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر اب کسی اور کے پیچھے، صرف کیونکہ شیطان آپ کو بتا رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہماری بیٹی فلاں اسکول میں پڑھ کر کالج گئی، پھر وہاں سے اچھی جاب کر رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی کیا برباد ہو رہی ہے دنیا، ہمیں کیا معلوم؟ اور کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ اسے محروم کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سکون نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اچھا رشتہ نہ آیا، ہو سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، بہنوں کے ساتھ نہیں بنتی، نہ جانے کتنے مسائل وہاں پر ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ صرف ظاہری ایک چیز کو، اب سیلیبریٹیز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اسکرین پر کتنے وہ سکسیسفل، کتنے بیوٹیفل، کتنا ہائی فائی سب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آج کل میڈیا کی مہربانی ہے کہ وہ ان کی پرسنل لائف تک چیزوں کو لے کر آ کر دکھا دیتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اصلی زندگی میں، ایکچوئل لائف میں ویسی وہ خوشحال نہیں ہے۔ اب اتنا میک اپ کر کے اتنا وہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کی شادیاں تو ٹوٹ رہی ہیں، انہیں چھوڑ کر ان کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، اور ایسے ہی عورتوں کی بھی میٹر ہے، وہ اپنے ہی شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور ہیں۔ بھی کامیاب زندگی تو وہ ہے نا کہ جہاں پر آپ کتنی خوبصورت ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا شوہر آپ کو کتنا پسند کرتا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ ایک لڑکا ہے وہ کتنا کامیاب ہے وہ یہ میٹر نہیں کرتا، یہ میٹر کرتا ہے کہ بیوی اس کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہے، کتنا اس کو ریسپیکٹ دیتی ہے، وہ اسے اپنا سر کا تاج بنا کر رکھی ہے، یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہی ہے۔ اولاد کا کیا معاملہ ہے، اولاد آپ کو کتنا ریسپیکٹ دیتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں اپنی خوشیوں کو تلاش کرنی چاہیے، ایکچوئل خوشیوں کو۔ یہ صرف ظاہری بس کپڑے پہن کر گھر میں ابھی ابھی شوہر بیوی کی لڑائی ہوئی ہوگی، لیکن وہ جو ہے اچھے سے کپڑے پہن کر، اچھا سا میک اپ کر کے باہر ہنسی مسکراتی آ گئی، دل تو خالی ہے، دل میں غم بھرا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ میں کتنی خوشحال ہوں۔ تو ایسے ایک جو سو کالڈ ہسبینڈ بھی ہے، وہ بھی یہی پرابلم ہے کہ ابھی ابھی بیوی سے لڑ کر آیا ہے، لیکن باہر نکل رہا ہے، بڑے ہائی فائی سوٹ میں ہے، بڑی سی کار میں بیٹھ کر جا رہا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، بہت کامیاب ہے۔ تو ایسی ظاہری رونقوں کو دیکھ کر جو ہے ہمیں ڈیسیژن نہیں لینا ہے کہ اچھا کامیابی یہاں ہے، نہیں، کامیابی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل باطل کرتے رہے ہیں اس پر جو ہے ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی ہمیں دوسروں کو زبردستی، خاص کر جب آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو دین کا راستہ بتائیں، دینداری بتائیں۔ آپ خود سے جو ہے نہیں نہیں دنیا داری ایسی چل رہی، لڑکا نہیں لینا چاہتا سو کالڈ کسی طرح کا جہیز، لیکن والدین پریشرائز کر رہے ہیں، نہیں نہیں دنیا لوگ کیا کہیں گے، ہمیں ڈوری لینا ہے، کیش بھی لینا ہے، تبھی ہمارا ایک مقام رہے گا کہ ہم بھی، ہاں ہمارا بھی بیٹا بہت لائق ہے، اور بیٹا سمپل شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تو لڑکی والے بھی نہیں مان رہے ہوں گے، نہیں نہیں کیا سوچیں گے لوگ، نہیں آپ ولیمہ بھی زور سے کریں، ہم دونوں مل کر جو ہے گرینڈ ولیمہ نکاح کی دعوت ایک کر دیتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے، چاہے انہوں نے قرض لیا ہو، چاہے انہوں نے قرض لیا ہو۔ یہ اندھی تقلید ہو رہی ہے، یہ باطل طریقہ ہے، اس پر نہ چلیں، اس پر نہیں چلنا چاہیے ہمیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح سے ہم کھول کر تفصیل، فصل تفصیل سے، یعنی کہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، تاکہ وہ جو ہیں رجوع کریں۔ یہی بات ہم پر اپلائی ہوتی ہے، ہم اتنا دین اب ہمیں سمجھا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی مولانا بتا رہے ہیں، کہیں اور آ جاتے ہیں، کوئی عالمہ بتا رہی ہیں، کوئی آڈیو آ جاتا ہے، کہیں سے ویڈیو آ جاتا ہے، کہیں کوئی کلاس چل رہی ہے، اتنا علم عام ہو گیا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دین کا طریقہ کیا ہے، تو ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ یہ نہ ہو کہ بس ادھر سے سنتے رہیں، ادھر سے ہم وہیں کرتے رہیں جو ہمیں کرنا ہے، نہیں، ان کے لیے تو بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، تو ان پر پڑھیں، وتلو کا مطلب تلاوت، پڑھ کر سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو ان پر، یعنی انہیں پڑھ کر سناؤ، نبا نیوز کو کہتے ہیں، خبر، ان لوگوں کی، اس کی، یہاں پر الذی سنگولر آ گئے، اس شخص کی خبر سنا دو،
आते ना हो, हमने दी उसको आयात देना, हमारी निशानियां, हमारी आयतें। फंसलखा, फिर वो साफ निकल गया उससे, मिन्हा उससे, फअतबअहु शैतान, तो उसने फिर इत्तिबा की, उसके पीछे लगा शैतानु। देखिए शैताना नहीं है, शैतानु है। तो मतलब यहाँ पर वो जो शख्स था जिसको अल्लाह ताला ने आयतें दी, यानी कि उसके तरफ अल्लाह ताला की किताब आई या दीन आया, लेकिन वो क्या हो गया, उसमें हो सकता है कि कुछ दिन वो अमल किया, या हो सकता है कि इधर से सुना उधर से निकल गया। तो फन सलखा का मतलब है निकल गया, साफ निकल गया। स्पेशली वो एक तरफ से एंट्री लेकर, जैसे टनल होता है, एक तरफ से एंट्री लेकर दूसरी तरफ से गुजर जाना। तो मतलब दीन को दीन के अंदर यूं आया यूं निकल गया। हो सकता यहाँ पर तफसीर में भी मैंने देखा कि किसी खास शख्स की तरफ ये इसकी निशानी, ये इशारा नहीं है। कौन, कोई क्या कोई खास शख्स था, इसकी बात बिल्कुल वहां पर नहीं मिलती। तो ये जनरल हो सकता है कि ऐसा शख्स जिसके कान में आपने आयतें पढ़कर बताई हो, इधर से सुना उधर से निकल गया, या दीन की मजलिस में आया तो था कुरान सुनने के लिए, लेकिन बस बैठा सुना और उठकर चला गया, यानी कि उसके दिल पर वो बात कोई असर ही नहीं छोड़ी। तो ऐसे शख्स की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर फअतबअहु शैतान, तो उसकी पैरवी की शैतान ने। ये उसने शैतान की पैरवी नहीं की, बल्कि शैतान उसकी पैरवी की। पैरवी का, इत्तबा का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जैसा वो कर रहे हैं वैसे करने को जो है इत्तिबा करना कहते हैं, इत्तिबा रसूल कहते हैं ना, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, जिस तरह से आपने मामलात किए, उस तरह से करने को इत्तिबा रसूल कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर इत्तिबा का मतलब होता है फॉलो करना, पीछे चलना। तो ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला की आयतें सुनकर उस पर अमल नहीं करना चाहता, उसके दिल पर कोई असर नहीं लिया उसने, तो उसके पीछे शैतान खुद लग जाता है। फकान मिनल गाविन, तो फिर यानी कि उसे अच्छा खासा क्या मिल गया, शैतान को एक चेला मिल गया। और मिनल गाविन, वो गुमराह भी हो गया। अब वो क्या करेगा, उसी इंसान को लेकर और चार लोगों को गुमराह करेगा। दूसरी जगह भी हमने आयतों में पढ़ा है ना, कि औलिया, जो शैतान के औलिया होते हैं, उनको लेकर वो जो है लोगों को गुमराह करने के लिए निकलता है। तो औलिया में से दोनों होते हैं, उसके अपनी कौम के, यानी कि जिन्नों की ही। बेसिकली शैतान कौन होता है, जिनकी ही कौम का है, जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो इंसानों में भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि इंसानों में भी शैतान होते हैं। शैतान का मतलब क्या, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, नाफरमानी के साथ सरकशी पर उतर आए, उसको शैतान कहा गया है। तो ऐसे ही शैतान के औलिया कौन है, उसकी अपनी कौम के भी हैं, और इंसानों में से भी उसके दोस्त हैं जो उसके काम में आसानी कर रहे होते हैं। जैसे रसूल के लिए कहा गया है कि अज्जर तुम हो, यानी कि रसूल की मिशन में तुम उनकी मदद करो, दीन को कायम करने में तुम मदद करो। तो ऐसे शैतान को भी चाहिए उसके मिशन में हेल्प करने के लिए, जो लोग उसके काम आते हैं उसको उसके औलिया कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं। तो ये जो इंसान अल्लाह ताला की वाज व नसीहत सुनकर उस पर अमल नहीं करना चाहता, दीन का उसके दिल पर कोई असर नहीं हुआ, उसके पीछे शैतान लग जाता है। यानी कि अब वो उसी को इस्तेमाल कर रहा है कि चंद और लोगों का। अब जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि बाप बाप अभी उसे दिन से कुछ लेना देना नहीं, अब शैतान को एक परफेक्ट पर्सन मिल गया, उसके जरिए उसकी औलाद और चार उसकी औलाद हैं, तो उनको वो गुमराह कर रहा होगा। वही बात हुई ना कि वो दीन से खुद तो दूर है ही, अब बच्चा नमाज पढ़ने के लिए भी चाह रहा है, तो क्या जरूरत है, चलो घर में बैठो। नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और अच्छा इंसान कौन है, वालिदैन की इताअत करने वाला। तो ये बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं कह रहा हूँ कि नमाज को मत जाओ, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करो, तो तुम अच्छे इंसान हो। अब बेटी हिजाब करना चाहती, ये क्या, हिजाब करके बाहर निकलोगी, सब लोग उल्टा तुम्हारी तरफ अटेंशन देंगे, ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, मत करो। स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, वहां पर जाकर पढ़ोगी तो हम कौम के बच्चे मिलेंगे, वहां पर उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। अक्सर ये भी एडवाइस करते हैं लोग कि हम कौम के बच्चों के साथ आप एजुकेशन देंगे, उनका ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज थोड़ा, हमारा इसमें जो है जहाँ पर हम लोगों को बहुत बेहतरीन अखलाक के शख्सियत बनकर बाहर निकलना था, उल्टा हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी जुबान
کو ہم نے خراب کر لیا ہے. ہماری لینگویج میں اتنے غلط الفاظ ہوتے ہیں، اتنے غیبتیں بھی ہوتی ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں. تو لوگ ان کے درمیان اپنے ہی یعنی کہ مسلمان والدین مسلمان بچوں کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرنے ایسے اسکولز کو بھیجنے بھی ڈرتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. تو یہ کانوینٹس کو بھیجتے ہیں یعنی کہ کرسچن جہاں پر کرسچنس ہیں، نان مسلمس ہیں، کیوں وہاں پر اس طرح کی لینگویج کا استعمال نہیں ہوتا. تھوڑا دیکھیں، تھوڑا سوچیں کہ ہم نے کیا حالت بنا لی ہے اپنی معاشرے کی. تو ہمیں اپنے ہی قوم سے ڈر لگتا ہے، اپنے ہی قوم کے لوگوں سے ہم بھاگتے ہیں، اور ہمیں دوسرے لوگ اچھے لگ رہے ہیں، دوسروں میں ہمیں اعلیٰ اخلاق اور کردار نظر آ رہا ہے. تو یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بربادی کی طرف ڈال لیا ہے. تو ابھی اس طرح سے جو ہے باپ کو ہی استعمال کر کے شیطان جو ہے اس کی اپنی اولاد کو گمراہ کر رہا ہے. تو وہ یہاں پر نہیں بھیجے گا، وہاں پر بھیجے گا، وہاں پر پڑھو، وہاں تمہاری انگلش اچھی ہوگی، وہاں پر تم بہت ویل مینرڈ ہوگے، اچھی تہذیب والے ہوگے. تو یہ کتنے ہی ایسے کیا کہتے ہیں جال بچھائے ہوئے ہیں شیطان نے. یہ ایک نہیں دو نہیں، آپ غور کریں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں. نہ صرف ہم گمراہ ہو رہے ہیں بلکہ ہم اپنے خاندانوں کو اور اپنے معاشرے کو بھی ہم گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم اسے بلند کرتے بہا ان کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلدا گر پڑا الی الارض زمین کی طرف. یعنی کہ جس پر آدمی کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند بھی کر دیتے ان آیتوں کے ذریعے. یعنی کہ جو یہ آگے بات آئے گی کہ یہ اصل میں دنیا کی رغبت چاہتا تھا، یا دنیا کی رغبت نے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھارا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو دین پر قائم رہا، جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارا، اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے، صحابہ کے لائف سٹائل کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی، خلافتیں دی، حکومتیں دی، بادشاہت دی، اور اس کے علاوہ جنت کی خوشخبریاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی رہتے دی یا دنیا میں رہتے ہی دی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے ہم بلند کرتے انہی آیتوں کے ذریعے. لیکن وہ کیا ہو گیا؟ اخلد گر پڑا یا مائل ہو گیا زمین کی طرف. یعنی اس نے آسمان کی بلندیوں کو یعنی اصل کامیابی کو اس نے نہیں دیکھا بلکہ دنیا کی زندگی کی جو زینت ہے اس کی طرف وہ مائل ہو گیا. واتبع ہواہ، تو یہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہوا خواہش کے لیے ہے کہ وہ کہاں پر کس طرح سے وہ زمین کی طرف گر پڑا جب اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. انسان جب اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے خسارے کی طرف ہی جا رہا ہے. فَمَثَلُهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دے کر بیان کرتے ہیں. کَمَثَلِ، اس کی مثال کیسی ہے؟ الکلب، ایک کتے کی طرح. ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، یعنی کہ اگر اس پر بوجھ ڈالیں تب بھی جو ہے وہ ہامتا رہتا ہے، یا آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی وہ ہامتا رہتا ہے. تو یعنی کہ اس کی مثال کیسی ہے کہ جو یہ انیمل ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ کھایا یعنی کہ اسے آپ نے غذا دی ہو تو کھا کر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان باہر کی طرف لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو اسے پتا نہیں چلتا کہ یہ ابھی بھوکا ہے تو بھی اسی حالت میں رہتا ہے، کھایا ہوا ہے تو بھی اسی حالت میں رہتا ہے، چست ہے تو بھی اسی حالت میں رہتا ہے، بیمار ہے تو بھی اسی حالت میں رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے نعمتیں دیتا ہے، یعنی کہ اس کی بات ہو رہی ہے ایسے انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین سے باہر نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی بھی نعمتیں بھی دی ہوں گی تب بھی جو ہے اس کی خواہش کیسی ہے کہ وہ اور پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کچھ آزمائشوں میں ہے یا اس کو تھوڑی نعمتیں کم ہیں تب بھی جو ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جیسے عام طور پر ہم انسان کی فطرت میں بھی دیکھتے ہیں، اور حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے نا کہ انسان کو اگر سے دو وادیاں بھی دے دی گئی سونے کی تب بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا.
جب وہ غریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھوکا رہتا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ خواہش کرے گا کہ یا فریاد کرے گا کہ بس ایک وقت کا کھانا مل جائے۔ اب ایک وقت کا ملتا ہے تو وہ 2 وقت کے لیے خواہش کرتا ہے۔ ایسے پراپرٹیز کے بارے میں لے لیں کہ کسی کا گھر، کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بس ایک میرا خاص گھر ہو جائے۔ اب جب ایک خاص گھر ہوتا ہے تو پھر کہے گا کہ ایک اور ہونا چاہیے، ایک اور ہو جائے تو پھر کہے گا کہ نہیں، 2 اور ہونی چاہیے۔ ایسے کسی بھی چیز کے پیچھے آپ دیکھیں کہ جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو وہ بالکل اس کتے کی مثال کی طرح ہے۔ کتنا بھی آپ دے دیں اس کو، کتنا بھی وہ حاصل کر لینا، پھر بھی جو ہے وہ ہامتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ اس چیز کے پیچھے دوڑتا ہی رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے۔ اور گھر چاہیے، اور کار چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور شہرت چاہیے، اور حاصل کرنے میں برائی کچھ نہیں ہے، مگر بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حاصل کرنا نہیں چاہیے۔ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کر جو ہے دین سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، قرآن کے تعلیمات سے نہیں منہ موڑنا چاہیے، حق سے نہیں دور بھاگنا چاہیے۔ ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا، تو یہی بات کنٹینیو ہو رہی کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، کون لوگ ہیں جو دین کی طرف نہیں آتے؟ وہ جن کے خواہشات دنیا کے خواہشات ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ حافظ قرآن ہیں لیکن وہی ایکٹنگ کی دنیا میں ہے، وہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ایون نان مسلمس کو بھی کبھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو بھی ان کے اندر پھر بھی ایک انہوں نے دائرہ، ایک لمیٹیشن رکھی ہے کہ میں ایکسپوجر والے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ان کے اندر بھی کچھ باقی ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر انہیں کوئی فورس نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کے کپڑے پہننا ہے، لیکن پھر بھی یہ خود سے، جبکہ ان کا دین انہیں منع کرتا ہے، ان کا بھی دین منع کرتا ہے، لیکن ان کے پاس شاید اتنا اسٹرکٹ دین نہیں ہے جیسا ہمارا ہے کہ بالکل کور کر کے رہنا ہے، مردوں سے بات نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ ان کے دین میں پھر بھی شاید لینینسی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اچھا میک اپ کر سکتے ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ ہاں ایکسپوجر منع ہے تو وہ اپنا جسم دکھانے سے بچتی ہیں، لیکن ہمارے اس میں ٹوٹلی اس چیز کو سب سے بڑا کبیرہ گناہ مانا گیا ہے کہ عورت باہر نظر بھی آئے، اس کا چہرہ بھی نظر آئے یا اس کا ہاتھ بھی نظر آئے، لیکن ایسے میں بھی عورتیں اپنی خوشی سے، جو سو کالڈ مسلمان عورتیں ہیں یا مسلمان مرد ہیں، وہ حدود سے اتنے باہر، حد سے بھی باہر، اور باہر کہہ دینا سرکشی کی طرف، طغیانی کی طرف چلے گئے ہیں۔ بالکل کوئی لحاظ نہیں ہے، لباس کا لحاظ نہیں ہے۔ چلے پہلے تو لگتا تھا کہ وہ سیلیبریٹیز ہیں، وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، شو بز میں ہیں تو انہیں ضرورت ہے، وہاں پہ بھی عورت پہنچی کیسے؟ اس کے ہی پیچھے بھاگی نا، اپنے خواہشات کے پیچھے، کہ اسے بھی فیمس ہونا ہے۔ وہ اس کے اندر خواہش آئی کہ میں خوبصورت ہوں، سب کو نظر آئے، میں اچھے کپڑے پہنوں، سب مجھے دیکھیں۔ یہی خواہشات ہے نا، میرے پاس بھی پیسہ ہو، میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میرے پاس بھی اچھا دولت ہو، یہی خواہشات کے پیچھے وہ بھی بھاگتے ہوئے وہاں تک گئی ہے نا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ جتنے بھی لوگ ناجائز آ، آ، طریقوں پر کمائی کر رہے ہیں، ناجائز طریقوں پر ہیں یا حرام کاموں میں انوالو ہیں، ان کی مجبوری کیا ہے؟ یہ کتے کی طرح نہیں کہ بھوکے ہیں اس لیے ہانپ رہے ہیں، یعنی کہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں، یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ بالکل وہ کتے کی جیسی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، کہ ایسا نہیں کہ اب ایک ہوتا ہے نا کہ بہت وہ بھوکا ہے تو وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، بہت وہ پریشان تھا اس لیے جھوٹ بول کر کسی سے پیسے لے لیا، یعنی کہ کوئی مجبوری ایک چیز ہوتی ہے کہ مجبوری نے اس سے گناہ کروا دیا، لیکن ان کی نہ مجبوری ہوتی ہے، نہ کوئی انہیں ایسا کوئی پش کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جیسے آج دیکھیں کہ صرف حجاب نہ پہننے کے لیے لڑکیوں کو زبردستی کی گئی، تو کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو آئین 10th کا ایگزام نہیں لکھ پائی تھیں، اس اسکول کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مجبور کیا گیا اسے صرف حجاب نکالنے پر، لیکن یہ چند عورتیں جو پورا اپنا لباس، آدھا آدھا لباس یا چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر پورا ادھر سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کندھے نظر آ رہے ہیں یا ٹانگیں نظر آ رہے ہیں، اتنا ولگر
ड्रेसेस पहनती हैं, कौन मुसलमान औरतें सो कॉल्ड। और ताज्जुब की बात है कि ये अल्लाह की भी बात करती हैं। इस तरह का लिबास पहनकर, इस तरह की कमाई करके ये कहती भी रहती हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत करम है। इतनी मुझे हैरानी होती है कि या अल्लाह, खैर वो तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है कि अल्लाह ताला की नज़र में वो क्या है हमें नहीं मालूम। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यही समझ आता है कि किस चीज़ ने इन्हें मजबूर किया है। जब ये अपने रब को पहचानते हैं, जब ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें नेमतें दी हैं, तो किस चीज़ ने इन्हें मजबूर किया है कि उसी रब को ये नाराज़ कर दें? बहुत सारी बातें हैं सोचने के लिए और तौबा करने के लिए, रुजू करने के लिए। बस अल्लाह ताला सबके शरह सदर करें, सीनों को खोल दें, ईमान की तरफ आने की अल्लाह ताला सबके अंदर ही तौफीक दें। फ़क़्सुस फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, तो बस बयान कर दो ये किस्से, ये अहवाल, ताकि वो क्या करें? फ़िक्र करें, गौर करें। फ़िक्र का मतलब होता है गौर व फ़िक्र करें। यानी कि ये मिसाल है ना, ये आदमी की बात है ना, तुम सुना दो, वो बैठकर सोचें। तो अब मुझे और आपको बैठकर सोचना है कि या अल्लाह, हम कहाँ कहाँ अपने ख्वाहिशात के पीछे भागकर हम तेरी नज़र में गिर रहे हैं, अपनी नज़र में गिर रहे हैं, अपने आखिरत को खसारे में डाल रहे हैं, अपने खुद के शौहर, अपने खुद की औलाद की नज़र में भी हम गिर रहे हैं। अब देखिए, नमाज का वक्त है, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बैठकर कोई ड्रामा देख रही हैं, तो आपकी औलाद की नज़र में भी आप गिर रही हैं। अच्छा, अम्मी तो खुद पढ़ती नहीं है। अपने ही औलाद के सामने बैठकर आप किसी की गीबत कर रहे हैं, तो बच्चे पीछे जाकर कह रहे हो, हाँ, अम्मी खुद गीबत कर रही, अम्मी ने खुद झूठ बोला, अबू ने खुद ऐसा कर दिया, अबू ने ऐसा कर दिया। तो हम एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि छोटे से लेवल पे भी हम देख लें कि कहाँ हम अपने ख्वाहिशात के पीछे चलकर जो है, कहाँ कहाँ हम अपना खसारा कर रहे हैं, कितना हम अपनी नज़र में गिर रहे हैं, लोगों की नज़र में गिर रहे हैं, अल्लाह ताला की नज़र में हम अपने आप को गिरा रहे हैं, अल्लाह ताला से दूरी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें फ़िक्र नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसे लोगों की तरह ना हो जाए कि फिर कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े अपने फ़ज़्ल व करम से बहुत कुछ अता किया है। हाँ, जिस रब को आप मानती हैं कि उसने इतना सब कुछ दिया, आपको घर दिया, शौहर दिया, औलाद दिया, बीवी दिया, ख़ानदान दिया, फिर उस रब के लिए आप कर क्या रही हैं, ये सोच लें। तो हमारे अंदर जो है गौर व फ़िक्र होनी चाहिए कि हम कहाँ-कहाँ पर जो है अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कर रहे हैं, फिर अपने आप को हमें सँभाल लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फ़रमाए। जी। साअ मसलनिल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू, ब ब बुरा, साअ बुरा है या बुरी है मिसाल उन लोगों के जिन्होंने कज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाया हमारी आयतों को, व अनफुसहुम कानू यज़लिमून, और ये ना समझेंगे इसमें किसी और का नुकसान हो रहा है। ये अनफुसहुम, अपने ही ऊपर जो है हम ज़ुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आज वालिद कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, उस जगह से कमा रहा है जहाँ पर जायज़ नहीं है, सूद पर कमा रहा है या ख़यानतें कर रहा है या झूठ बोल रहा है या रिश्वतें ले रहा है, जो भी। अब समझ रहा है कि मैं अपनी औलाद की भलाई कर रहा हूँ, तो नहीं, औलाद की तो भलाई उस पैसे से कभी होगी नहीं, और दूसरा जो है वो अपने ही ऊपर ज़ुल्म कर रहा है। औलाद का क्या भला होगा वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आखिरत में जो है आपको आपके गुनाह की सज़ा दी जाएगी। वहाँ पर आपके गुनाह का बोझ इसलिए हल्का नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी नीयत ये थी कि आप अपनी औलाद को कमा कर दें। आपको किसने ज़िम्मेदारी दी है कि आप अपनी औलाद का फ्यूचर बनाएँ? अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें औलाद इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इन्हें डॉक्टर बनाओ। है हमारी हैसियत कि हम इन्हें डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, इन्हें कामयाब बना दें, इन्हें एक सेहतमंद इंसान बना दें, समझदार इंसान बना दें, अच्छे अखलाक वाला बना दें। है हमारी हैसियत? खुद तो बन जाएँ। हम अपने ऊपर तो काम नहीं कर सकते, हम अपनी ज़ुबान को नहीं रोक सकते, हम अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकते। हमारी क्या हैसियत कि हम किसी और इंसान को कंट्रोल कर दें, हम किसी और इंसान को कुछ बना दें। माएँ भी हर हमेशा लगी रहती हैं बच्चों को खिलाने, उनको सेहतयाब हो जाएँ, वो अ, उनकी स्किन चमकदार हो जाए। आजकल वो भी आप देख सकती हैं, सिर्फ़ इसी के पीछे लगे रहते हैं। गोरी चमड़ी, रंगत गोरी कर दें, बाल ऐसे हो जाएँ, कद ऐसा हो जाए, बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। बच्चे समझदार हो जाएँगे, उनका हाफ़िज़ा अच्छा हो जाएगा, उन्हें उनकी सेहत के लिए ये खाएँ, वो पिएँ, ये सूप पिएँ, वो जूस पिएँ, ये डाइट करें, वो डाइट करें, ये एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज करें, सारी तवज्जो इस पर।
اللہ نہ کرے ہم اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نوجوان تھا، مثال دے رہی ہوں، کوئی تھا نہیں، نوجوان تھا، کوئی بیماری آئی، ابھی وہ بستر پر لگا ہوا ہے، بہت کامیاب انسان تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا سے نکل گیا، بہت خوبصورت خاتون تھی، اچانک سے کوئی معاملہ ہوا، اسکن خراب ہوئی، جسٹ کئی لوگوں کی خوبصورتی تو اس بات پہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کنسیو کرتی ہیں، پریگننسی کے دوران ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، بس اسکن بھی خراب ہو گئی، بال بھی گر گئے، اچانک سے بہت ویٹ بھی گین کر لیا، عورت کی یوں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو کس بات پر ہم غرور کرتے ہیں یا کس بات کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، کس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حاصل کرنا ہی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے دوڑیں، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، کم سے کم اس قیمت پر نہیں کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہد اللہ فہو المہتدی، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس وہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی گمراہ نہیں کر دیتے،